بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بہت اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے ارشادات کے مطابق پیش کیا جاتا ہے، اور تورات میں بھی پورا قصہ موجود ہے اور مفصل ہے، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کے اہم ترین پہلو ہی لیے ہیں اور انہی میں دنیا کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب فرعون کے حکم سے اسرائیلیوں کے لڑکے مار ڈالے جاتے تھے اور لڑکیاں جینے جاتی تھی، یعنی لڑکیوں کو جینے دیتے تھے۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی ڈر لگا کہ ان کا لخت جگر کی جان نہ لے لی جائے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بچے کو پالتی رہے، اور جب اس کی جان کا ڈر ہو تو تابوت میں رکھ کر اسے دریائے نیل میں بہا دے۔ پانی کی موجیں تابوت کو اٹھائے ہوئے دوسرے کنارے پہنچا دیں گی اور وہاں قدرت خدا نظر آئے گی۔ ناظرین گرامی، یہ تابوت ایسے وقت کنارے لگا جب فرعون کی بیوی دریائے نیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے تابوت منگوا کر دیکھا تو اندر جیتا جاگتا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ نے بچے کو محل میں لے گئی اور فرعون دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ تو اسرائیلی بچہ ہے اور مار ڈالنا چاہیے، مگر ملکہ چلا اٹھی کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنائیں گے۔ فرعون کو چہیتی بیوی کی بات مان لینی پڑی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچہ کسی عورت کی چاچی کا دابتا ہی نہیں، پھر چلے تو کیسے چلے پلے؟ یہ خدا ہی کی طرف سے ہوا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ بچہ ممتا بری ماں کی گود میں پہنچ جائے۔ فرعون پریشان تھا کہ کیا کرے۔ آخر ایک اسرائیلی لڑکی نے خبر دی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ لڑکی اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی تھی۔ ماں نے جب تابوت دریا کے سپرد کیا تھا تو لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ دور سے دیکھتی جا کہ بھائی کہاں پہنچتا ہے۔ لڑکی نے یہی کیا اور اپنا پیام بھی کسی طرح فرعون تک پہنچا دیا۔ ناظرین گرامی، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بلائی گئی اور دودھ پلانے کے لیے بچہ انہیں دے دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے غصہ دار اور شہزور نکلے۔ ایک دن لوگوں کی بے خبری میں شہر کا چکر لگایا۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک اسرائیلی اور ایک مصری میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو انہیں غصہ آ گیا اور ایک ہی گونسے نے مصری کا کام تمام کر ڈالا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پشیمان بھی ہو گئے، توبہ کی اور کہا پھر کبھی مجرموں کی طرفداری نہیں کریں گے۔ واقعہ بہت سنگین تھا۔ ایک غلام اسرائیلی کے ہاتھ سے ایک حاکم مصری قتل ہو گیا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور چونکنے رہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ لیکن دوسرے ہی دن پھر دیکھا کہ جس اسرائیلی کی طرف داری کی اور مصری کو مار چکے تھے، وہی پھر ایک اور مصری سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تو بڑا گمراہ ہے، سب سے لڑتا پھرتا ہے۔ پھر مصری پر جپٹ پڑے، مگر اسرائیلی شاید سمجھا کہ خود اس کو مارنے والے ہیں،
اس لیے چلا اٹھا کہ کل ایک آدمی کی جان لے چکے ہو کہ آج مجھے ٹنڈا کرنا چاہتے ہو۔ ناظرین گرامی، مصری کے قتل کا حال اگرچہ کچھ چھپا ہوا تھا تو اس شور سے بالکل کھل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا کا پورا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خبر سنائی کہ فرعون کے دربار میں تجویز ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو مار ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچتے بچاتے شہر سے نکل گئے اور چلتے چلتے مصر کی سرحد کے باہر مدین میں پہنچ گئے۔ یہاں کسی کنویں یا چشمے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہ دو جوان لڑکیاں بھی تھی اور سب سے الگ اپنے جانوروں کے روکے کڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم پانی پلا نہیں سکتے جب تک چرواہے نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے زوراور تھے۔ ریل پیل کر چرواہوں کو ہٹا دیا اور بے بس لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا۔ لڑکیاں چلی گئی اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، جو بلائی بھی تو مجھ سے کرنا ہی چاہے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک کنوارے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہ مناجات اس لیے تھی کہ دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ان کی زندگی کی ساتھی بن جائے، اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ آج اتنی جلدی کیوں آئی۔ اس پر باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ انہی میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، میرے باپ نے تمہیں یاد کیا ہے تاکہ تمہارے احسان کا بدلہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے اور بوڑھے مرد کو اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا، اب نہ ڈرو، ظالموں کے چنگل سے نکل آئے ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ دونوں مردوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی بول اٹھی، ابا جان، اس شخص کو جانے نہ دیجیے، اپنے کام میں لگا لیجیے، یہ بہت طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دیکھو، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے گھر کا کام کرو گے۔ اگر 10 سال رہ جاؤ تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، انشاءاللہ مجھے اچھا پاؤ گے۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور بوڑھے بزرگ سے عرض کیا کہ بات پکی ہو گئی، دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دو، عہد پورا ہو جائے گا اور مجھ پر کوئی الزام نہ آئے گا۔ ناظرین گرامی، مدت پوری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بال بچوں کو لے کر چل پڑے۔ کوہ طور پر پہنچے تو آگ دکھائی دی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ ٹھہر جاؤ، آگ سی دکھائی دی ہے، جاتا ہوں شاید کوئی بستی مل جائے یا آگ لے آؤں اور تم سب کو تاپ سکوں۔ جہاں آگ دکھائی دی تھی مبارک و مقدس جگہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سب جہانوں کا پالنے والا۔ پھر حکم ہوا، اپنے جوتے اور تار ڈال اور ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دے۔ لکڑی گرتے ہی پکارنے لگی۔ اب وہ بھیانک سانپ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے اور اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ واقعی ڈرنے کی بات بھی تھی۔ اژدہا تھا۔ اژدہا بڑا پل کھا رہا تھا، لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام کے کان میں آواز گونجی
کیوں بھاگتا ہے؟ واپس آ، ڈر نہیں، یہاں تیرے لیے بچاؤ ہی بچاؤ ہے۔ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حکم ملا، اچھا اب اپنا ہاتھ تو گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ جب ہاتھ گریبان سے نکالا تو برف کی طرح سفید تھا۔ ارشاد ہوا، یہ کوئی روگ نہیں ہے کہ تیرا دل کٹرے، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ اب تو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ مصر سے لے جانے کا مطالبہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، لیکن میرے خدا، میں تو ہکلا ہوں، فرعون کے دربار میں تقریر کیسے کروں گا؟ ہاں، میرے بھائی ہارون کی زبان کھلی ہے، خوب بولتا ہے۔ فرمایا گیا، بے فکر رہ، ہم ہارون کو بھی تیرے ساتھ کر دیں گے اور اپنے معجزوں اور نشانیوں سے تم دونوں کو ایسا مضبوط بنا دیں گے کہ دشمن تمہارا اور تم پر ایمان لانے والوں کا ایک رواں بھی میلا نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مباحثہ۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اب تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ مصر سے جانے دے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ آسمان و زمینوں کا اور دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ فرعون ہنس پڑا اور درباریوں سے کہنے لگا، سن رہے ہو نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی پہلے سے بے پرواہ ہو کر کہتے رہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے پھر ٹٹا کر کہتے ہوئے درباریوں سے کہا کہ جو پیغمبر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تیرا دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ فرعون نے ہنستے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا، میرے لیے ایک اونچا گھر بناؤ، میں اس پر سے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اور اگلوں کا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اگلوں کا سب حال ایک کتاب میں میرے رب کے پاس محفوظ ہے، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے۔ اس نے زمین تمہارے لیے بچھا دی اور اس میں تمہارے لیے راستے نکال دیے ہیں، اور آسمان سے پانی برسا کر طرح طرح کے اگنے والی چیزوں کے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ بے شک اس میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سن کر فرعون جھنجھلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، خبردار، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ تو بھول گیا کہ تو ننھا سا بچہ تھا اور میرے محل میں تجھ کو پالا گیا تھا، پھر تو نے میری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور تو اس ڈر کے یہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، وہ حرکت تو مجھ سے ضرور ہو گئی تھی، مگر ایسی حالت میں ہوئی کہ میں کچھ جانتا نہ تھا، مگر اب میرے رب نے مجھے اختیار بخشا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنے رب پر ایمان لانے کی نصیحت کروں اور کہوں کہ میری قوم کو آزادی دے تاکہ وہ اپنے وطن بیت المقدس میں چلی جائے۔ فرعون نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تیرا رب کون ہے، نہ میں تیری قوم کو یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور تیرے پاس کیا دلیل ہے
کہ تو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں خدا کی طرف سے معجزے لایا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ابھی دکھا کیا لایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی، جو گرتے ہی سانپ بن گئی۔ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو دیکھنے والوں کو بالکل سفید دکھائی دیا۔ فرعون نے یہ معجزے دیکھے تو بونچکا رہ گیا، مگر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور ہی سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے۔ بتاؤ کیا صلہ دیتے ہو؟ درباریوں نے عرض کیا، فرمان شاہی جاری ہو، شہر شہر سے بڑے بڑے جادوگر کھینچ آئیں گے اور اس شخص کا جادو کا ایسا جواب دیں گے کہ یہ لاجواب ہو جائے گا۔ فرعون کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، تیرے جادو کا تو ہم جادو ہی سے مقابلہ کریں گے، بتا تو کب میدان میں آتا ہے؟ ہم خوب سمجھتے ہیں تو یہاں اس لیے آیا کہ ہمارے بڑوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے اور تم دونوں بھائی مل کے اس زمین پر اونچے بن جاؤ۔ یاد رکھ، ہم کبھی تیرے قائل نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر بھی کہیں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگر تم جادو ہی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، تہوار کے دن مقابلہ ہو جائے تاکہ سارے مصر کے لوگ یہ تماشا دیکھ سکیں۔ آخر مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ فرعون نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر موسیٰ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ فرعون نے جواب دیا، تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور تم دربار میں میرے مقرب بن جاؤ گے۔ سامعین گرامی، آخر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ پہنچے اور بڑی ہیکڑی سے کہنے لگے، تو اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پہل کرو، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی، تمہارا برا ہو، تم نرم دل جادوگر ہو، اپنے جادو سے خدا کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر کانا پوسی کرنے لگ گئے۔ دیکھو، موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ہمارے تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیا میٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا خیال کرو، ایک دل ہو کر اپنے جادو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں کود پڑو۔ یاد رکھو، آج کے دن کی جیت ہی اصلی سرخروئی ہے۔ درباریوں کی یہ تقریر خود جادو تھی، کام کر گئی۔ جادوگر میدان میں اتر آئے اور اپنی پڑی ہوئی پھونکی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کے زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگ رہی ہے۔ یہ سب تڑا اٹھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر خدا کی طرف سے حکم پہنچا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم بھی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو۔ لکڑی زمین پر گرتے ہی اژدہا بن گئی، اور یہ بھیانک اژدہا پنکارتا رہا اور بلکاتا ہوا لپکا اور جادوگروں کی سب رسیوں اور لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ سچائی کا بول بالا ہوا، جھوٹ کی کری ہو گئی۔ ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اور اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصہ سے لال ہو گیا۔ وہ دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ کو مان گئے، ضرور یہ تم سب کا گناؤنا کھیل تھا اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اچھا، تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور تم جان جاؤ گے کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت اور پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے، کہنے لگے، تو ہم سے بس اسی لیے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور ان پر ایمان لے آئے، ہم تجھے حق کے سامنے مان نہیں سکتے۔ ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، آخر یہ دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی۔ ہم اپنے خدا پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگر کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔